اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ آج کل جو دینی حلقوں میں یا غیر دینی حلقوں میں یا نوجوان جو اکثر سوال پوچھتے ہیں وہ وجود خدا کے بارے میں ہے، کیونکہ سوشل میڈیا یا کوئی بھی کہہ لیں اس پر بحثیں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں، سوالات آتے ہیں کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو خود خدا کا خالق کون ہے۔ اس سے پہلے چند ایک تمہیدی باتیں میں بندہ گزارش کرے گا، وہ یہ کہ دیکھیے، جو بعض لوگ آتے ہیں اور دین کا انکار کرتے ہیں، وجود خدا کا انکار کرتے ہیں، ان کے پاس الٹرنیٹ کیا ہے، متبادل نظام، متبادل راستہ کیا ہے؟ چلے دین کو چھوڑ دیا، اب آپ نے اختیار کیا کیا ہے؟ الحاد کو، الحاد یعنی جحود، انکار کو، مجرد انکار، ہر چیز جو بھی آپ کے سامنے آئے بس اس کا انکار کر دے جائے۔ دیکھیں، آپ ایک نظریے کو اپنا رہے ہیں، ایک ایسی چیز کی بنیاد پر جو نظریہ دینے والوں کے درمیان ہی مختلف فی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نظریہ ارتقاء کو لے لیجئے، خود چارلس ڈاروین کے اس نظریے کے بہت سارے سائنسدان جو ہیں مخالف پائے جاتے ہیں۔ بگ بینگ کو لے لیجئے تو بگ بینگ میں بھی بہت سارے اختلافات ہیں کہ بگ بینگ سے پہلے آیا کچھ تھا، نہیں تھا، وہ کس طرح دھماکہ ہوا، وہ کیا ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ دین کو چھوڑ رہے ہیں ایسی چیز کی بنیاد پر جو نظریہ ہے فقط، اور نظریہ بھی ایسا جو مستقر نہیں ہے۔ ہاں، اس کا انکار نہیں ہے کہ علم میں اختلاف ہوتا ہے، علم تبھی تطور کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے جب اس سے اختلاف کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان سوچتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اس تحقیق کے نتیجے میں علم آگے بڑھتا ہے۔ تو جو چیز آگے بڑھ رہی ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے تو اس کو عقیدے کا حصہ کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ اس کی بنیاد پر دیکھیں، جس طرح بندے نے عرض کیا، آپ کوئی بھی سائنسی نظریہ لے لیں، اسی سائنسی نظریہ میں دسیوں سائنسدان آپس میں اختلاف کرتے نظر آئیں گے۔ تو آپ ایسی چیز کو اختیار کر رہے ہیں جو مختلف فی ہے، اور اس کے مقابلے میں چھوڑ کس کو رہے ہیں؟ ایسی چیز جو تمام انبیاء کا متفق علیہ پیغام ہے۔ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، اولیاء ہیں، اوصیاء ہیں، جتنے آئے ہیں سب نے ایک ہی بات کی ہے کہ خدا کی عبادت کرو، غیر خدا کی عبادت کو ترک کر دو، مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، ابدی زندگی ہوگی۔ یعنی یہاں پر اتنی بڑے تعداد ہے لوگوں کی، وہ سب کے سب ایک چیز پر متفق ہیں۔ تو اور دوسری طرف ایک ایسی چیز ہے جس میں اختلاف ہے، تو عقل کیا کہتی ہے کہ جس چیز میں اتفاق پایا جاتا ہے اس کو لے لینا چاہیے، اور جس چیز پر اختلاف ہے اور خصوصاً دین کے متعلق تو ظاہر بات ہے کہ وہ عقیدے کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جتنے نظریات ہیں ان کو علم کے حیثیت سے دیکھنا چاہیے، معلومات کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے، ان کو کا تجزیہ تحلیل کر کے دنیاوی ترقی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کی بنیاد پر ہرگز بھی دین کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دین عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، قلب سے تعلق رکھتا ہے، روح سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ سوچ سے تعلق، اگرچہ عقائد جتنے بھی ہیں ان کا بھی تعلق سوچ سے، فکر سے، جس طرح ہم نے عقل کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کی تھی، تو وہاں پر بھی عقل ہے، یہاں پر بھی عقل ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں پر اختلاف ہے، وہاں پر اتفاق ہے، اور اتفاق بھی معمولی لوگوں کا نہیں ہے۔ وہ سب سے بڑے صادق تھے، وہ سب سے بڑے امین تھے، انبیاء کے کردار کے حوالے سے معمولی سا جھول نہیں پایا جاتا۔
تو ایسے افراد کو جو پیغام لے کر آئے ہیں، اور ایک زمانے میں بھی نہیں ہے کہ بھئی ایک نے دوسرے سے سنا، دوسرے نے تیسرے سے سنا اور بات کو آگے بڑھا دیا. نہیں بھئی، زمانہ مختلف ہے، ہزاروں سال کے فاصلے کے بعد آتے ہیں لیکن بات ایک کرتے ہیں. اور یہاں پہ ایک ہی اثر میں متعدد سائنسدان زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. اور یہ اختلاف علم میں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ علم میں اختلاف علم کی خوبصورتی ہے، تو اس خوبصورتی کی وجہ سے اصل کو ترک نہیں کیا جا سکتا، چھوڑا نہیں جا سکتا. اب یہ افراد جو آتے ہیں سائنسی علوم کی بنیاد پر دین کا انکار کرتے ہیں، یہ اصلاً بے وقوفی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں تبدیلی آتی ہے، عقیدے میں تبدیلی نہیں آتی، وہ ثابت رہتا ہے. اللہ پہلے دن ازل سے ایک تھا، ایک ہی ہے. انبیاء انبیاء ہیں. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، 1400 سال پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی. امامت اللہ کی جانب سے ہے، پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، قیامت تک رہے گی. تو یہ جو نظام کائنات ہے، عقیدہ جو ہوتا ہے وہ ثابت رہتا ہے. جو ثابت رہنے والی چیز ہے اس کو جو تبدیل ہونے والی ہے اس کی وجہ سے چھوڑا نہیں جا سکتا. اس سائنس کی مثال اس طرح لی جا سکتی ہے کہ جس طرح یہ موبائل، پہلے ریڈیو تھی، ریڈیو سے ٹی وی، ٹی وی سے یہ موبائل آ گئی، پھر اس میں دن ترقی آتی جا رہی ہے. تو اب کوئی کہے کہ بھائی چونکہ میرے پاس موبائل ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، اب اس کی وجہ سے یہ جو گھر بنائے جا رہے ہیں میں ان کو چھوڑ دوں گا، یا جو میں لباس پہن رہا ہوں تو میں لباس پہننا چھوڑ دوں گا، اور جو بھی لباس پہنے گا وہ جو ہے وہ بدترین ہے، اس کو گالیاں دینے شروع ہو جائیں گے لوگ. نہیں بھائی، لباس پہننے کا مقام اپنا ہے، موبائل کا مقام اپنا ہے، کھانے کا مقام اپنا ہے، اور موبائل کی جگہ اپنی ہے. ان دونوں میں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے. اسی طرح جتنے بھی سائنسی علوم ہیں، یہ سائنسی علوم ہم نے پڑھے تو دنیاوی آسائشیں میسر آئیں، یہ مادہ سے تعلق رکھتی ہیں. تو ان چیزوں میں اور عقائد میں ہرگز بھی تضاد نہیں ہے، اور ان چیزوں کو عقیدے کا بھی حصہ نہیں بنایا جا سکتا. اسی لیے آپ نظریہ ارتقا پڑھتے ہیں، 1000 مرتبہ پڑھے، بگ بگ پڑھتے ہیں، 1000 مرتبہ پڑھے، لیکن کبھی بھی یہ دین کی نفی نہیں کرتے اور کر بھی نہیں سکتے. چونکہ ان کا تعلق معلومات سے ہے، علم سے ہے، ان میں تطور آتا رہتا ہے، ترقی ہوتی رہتی ہے. جب یہ ثابت رہتے ہی نہیں ہیں تو دین کی نفی کس طرح کر سکتے ہیں؟ ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات کہ بھئی اللہ کو کس نے خلق کیا ہے. ایک بندہ تھا، اس نے کہا کہ آقا صاحب دیکھیں، میں ہر لحاظ سے اس بات پر قانع ہو چکا ہوں کہ کوئی ذات ہے جو ازل سے موجود ہے، جو اس نظم کائنات کو چلا رہی ہے، جو اس کائنات کی خالق ہے. لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی. وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ کا بھی کوئی بنانے والا ہونا چاہیے نا. لہذا اب یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اس پر مجھے اقتناع نہیں آ رہا. تو اس کے بہت سارے جواب ہیں. ایک ان میں سے جواب یہ ہے کہ چلے بھائی، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ خدا کا خالق کون ہے، اللہ کا خالق کون ہے، مالک کا خالق کون ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وجود خدا کا ہی انکار کر دیں. یہ موبائل میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، یہ کیمرہ سامنے ہے، یہ دیواریں سامنے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کس نے بنائی ہے. تو اس بنانے والے کا پتہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم موبائلوں کا ہی انکار کر دیں، لیپ ٹاپ کا انکار کر دیں، پنکھے کا انکار کر دیں کہ یہ اصل پنکھے وجود ہی نہیں رکھتے. یہ گاڑیاں چل رہی ہیں راستوں پر تو ہم ان گاڑیوں کا انکار کر دیں کہ کوئی گاڑی وجود نہیں رکھتی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں جو ہے معلوم نہیں کہ کون سی فیکٹری میں بنی ہے، کہاں پر بنی ہے، کس طرح بنی ہے. کیا یہ سبب ہو سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں. تو جس طرح ہمارا ان چیزوں کے بنانے والوں کے بارے میں نہ جاننا سبب نہیں بنتا کہ ان کے بنانے والوں کا ان چیزوں کا انکار کر دیں، تو اسی طرح آپ کے مطابق ہی خدا کے کسی بنانے والے کو ہم نہیں جانتے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے وجود کا انکار کر دیا جائے. نمبر 2 دیکھیے،
جو خالق ہوتا ہے وہ مصنوع کا ہوتا ہے، چیز کا ہوتا ہے، ایسی چیز جس میں تبدیلی آتی رہی جاتی رہی ہو، جس میں تبدیلی آ سکتی ہو، اس کا خالق ہوتا ہے۔ مثلا یہ موبائل اپنے مختلف مراحل سے آئی، یہ پانی جو ہے وہ مختلف مراحل طے کرتا ہے، اور آج آپ کے اور ہمارے سامنے ہے یہ جو چشمہ ہے اس نے مختلف مراحل طے کیے ہیں۔ تو یہ جو مرحلے طے کرتا ہے اور اپنی حالتیں تبدیل کرتے ہیں چیزیں، تو یہ بتاتی ہیں کہ ان کا کوئی خالق ہے اور یہ محتاج ہے۔ لیکن جو ایسی ذات ہو جو ان چیزوں سے پاک ہو، جو کسی کی محتاج نہ ہو، تو اس کا کوئی خالق ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ الفاظ ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے مشکل ہو جائیں تو ہم آسان کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہر چیز میں مٹھاس جو ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ ظاہر بات ہے کہ وہ شکر کی وجہ سے۔ بھئی شکر میں مٹھاس کہاں سے آئی؟ کہ نیچرل ہے، فطری ہے، طبیعی ہے، یا آپ زیادہ سے زیادہ کہیں کہ بھئی شوگر کین کی وجہ سے، ہاں گنے کی وجہ سے اس میں مٹھاس آ گئی ہے۔ تو بھئی سوال ہوگا کہ پھر گنے میں مٹھاس کہاں سے آئی؟ تو آپ کہیں گے کہ اس کی نیچرل ہے۔ یا کوئی آگے بڑھ کے ضدی قسم کا بندہ ہو کہ بھئی جو گنے کا بیج ہے نا اس میں مٹھاس پائی جاتی ہے۔ بھئی اس گنے کے بیج میں مٹھاس کہاں سے آئی، ہم وہاں پر سوال لیں گے۔ تو آپ ظاہر بات ہے کہ رکیں گے نا ایک جگہ پر اور کہیں گے کہ بھئی گنے کے بیج میں جو مٹھاس ہے وہ اس کی اپنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھئی بیج تو بہت سارے ہیں، نیم کا بیج ہے، ہاں درختوں کے بیج ہیں، پھولوں کے بیج ہیں، ان میں تو مٹھاس نہیں ہے۔ مٹھاس فقط و فقط گنے کے بیج میں ہے۔ ان کے بیجوں میں ہر ایک بیج میں اپنا ایک ذائقہ ہے۔ تو جس طرح دیگر چیزوں میں مٹھاس یہ چینی کی وجہ سے ہے، چینی میں مٹھاس گنے کی وجہ سے ہے، گنے میں مٹھاس گنے کے بیج کی وجہ سے، اور گنے کے بیج میں مٹھاس اس کی اپنی ہے، ذاتی ہے، نیچرل ہے۔ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کا وجود خدا کی وجہ سے، اور خدا کا وجود اپنا ہے، ذاتی ہے، اور اس نے وجود کسی سے بھی لیا نہیں ہے۔ یا ایک دوسری مثال جو اس سے بھی بہت آسان ہے، وہ یہ کہ بھائی دیکھیں، ہر چیز میں جو نمکین ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ نمک کی وجہ سے، سالٹ کی وجہ سے۔ تو سوال یہ ہے کہ سالٹ میں جو یہ نمکینیت ہے یہ کہاں سے آئی؟ نمک میں نمکینی اس کی اپنی ہے، آپ یہی کہیں گے، نمک میں نمکینی اس کی اپنی ہے۔ تو عزیز، جس طرح ہر چیز میں مٹھاس، ہر چیز میں نمکینیت نمک کی وجہ سے، لیکن نمک کی جو نمکینی ہے وہ اس کی اپنی ہے، نیچرل ہے، طبیعی ہے، خدا نے اس کے اندر رکھی ہے۔ تو اسی طرح ہر چیز کا وجود خدا کی وجہ سے ہے، خدا کا وجود اپنا ہے، ذاتی ہے، اور کسی سے بھی لیا نہیں گیا۔ یہ چند ایک راستے، آج کا درس یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین۔